اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا 18واں رکوع، اس کی میں تفسیر انشاءاللہ آج شروع کروں گا۔ ترجمہ اس کا ہو چکا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ کون سی نعمت؟ اس میں جنگ کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر، ایک یہودیوں کا قبیلہ، یہودیوں کے دو بڑے مشہور قبیلے تھے، ایک بنو نضیر، نغیر بھی پڑھا گیا ہے، اور ایک بنو قریظہ۔ تو بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ دو مشہور قبیلے تھے۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ تم ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرو گے اور ہم سے جنگ بھی نہیں کرو گے، تو اس لیے نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے، تم آرام سے رہو۔ تو بنو نضیر نے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی پر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ جب ان کو جلا وطن کیا تو جلا وطن ہونے کے بعد یہ عرب کے مختلف قبائل کو بھڑکاتے رہے کہ بھئی مسلمانوں پر حملہ کرو مدینہ میں۔ تو 4 یا 5 ہجری میں نا عرب کے مختلف قبائل جمع ہوئے، جن میں لوگوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی، اور اس وقت مدینہ میں جو مسلمان تھے لڑنے کے قابل وہ 3,000 تھے۔ تو 10,000 لوگ مدینہ کے چاروں طرف سے انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ پہ ہم حملہ کریں گے، یعنی جہاں جہاں سے بھی ان کو نظر آیا نا مدینہ کے اندر ہم گھس سکتے ہیں، اونچی جگہ تھی یا نشیبی جگہ تھی، تو چاروں طرف سے مل کے ہم ایک دفعہ مدینہ پہ حملہ کر لیتے ہیں۔ اس میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے اور بھی دائیں بائیں کے قبائل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عرب نے ایسی جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے جب کوئی حملہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے سب سے تو بیک وقت نہیں لڑا جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کرام کو بلایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں فارس میں، ایران میں جب کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے تو ہم دشمن کو روکنے کے لیے خندقیں کھودتے ہیں بڑی بڑی، تاکہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ خندق کو کراس نہ کر سکیں، ان کے لوگ کراس نہ کر سکیں۔ یہ کام بہت زیادہ مشکل کام تھا یہ، کیونکہ اتنی بڑے پیمانے پر خندقیں کھودنا کہ جہاں جہاں بھی مدینہ میں خطرہ ہو کہ دشمن آ سکتا ہے، یہ آسان کام نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں کے پاس دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے نا کہ تم سے جو ہو سکتا ہے تم کرو، پھر میں آسمانی مدد بھیجوں گا۔ کوئی آپشن نہیں تھا، ورنہ یہ تھا کہ وہ 10,000 کا مقابلہ 3,000 کیسے کریں گے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھی خندقیں کھودی جائیں۔ تو یہ بہت ٹینشن والا کام تھا، اور خندقیں کھدیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لشکر آئے مختلف قسم کے، ان لشکروں نے پڑاؤ ڈال دیا مدینہ کے چاروں طرف، کیونکہ آگے خندقوں کی وجہ سے وہ مدینہ میں گھس نہیں سکتے تھے۔ تو وہیں سے لڑائی بھی شروع ہو گئی، تیر اندازی شروع ہو گئی، اور تھوڑی بہت جھڑپیں بھی شروع ہو گئیں۔ اس میں لوگ شہید بھی ہونے لگے، ان کے بھی مرنے لگے۔ تو 1 مہینہ یہ محاصرہ جاری رہا، اور صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی تو کمک پیچھے سے کھلی ہوئی تھی نا، یعنی ان کے لیے تو راستہ تھا۔ ظاہر ہے جب آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو جو باؤنڈ ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ چاروں طرف سے تجارت کا دروازہ بند ہے، اکنومیکلی آپ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قحط کا سا سما ہوتا ہے، پھر مسلسل وہاں سے تیر آ رہے ہیں اور ان کی تو مدد بھی پہنچ رہی ہے، تو ان تیروں کا کب تک مقابلہ کریں گے۔ تو یہ بہت شدید، یعنی یوں اگر کہا جائے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں غزوہ تبوک اور یہ غزوہ خندق، اس سے زیادہ شاید شدید حالات نہ پیدا ہوئے ہوں، تو شاید یہ بات غلط نہ ہوگی۔ تو اور اس جنگ کو جس طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے نا، غزوہ تبوک میں تو یہ تھا کہ آزمائش بہت تھی مگر جنگ نہ ہوئی۔ یہاں تو جنگ بھی ہوئی ہے، یعنی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کو جس طرح سے اللہ نے اس جنگ کو قرآن میں بیان کیا ہے، شاید کسی اور جنگ کو اللہ نے اس طرح سے بیان نہیں کیا، یعنی اتنی سختی تھی اس جنگ میں۔ 1 مہینہ محاصرہ رہا مشرکین مکہ کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے آندھی آئی، طوفان آیا،
اور وہ لوگ پھر اس آندھی طوفان میں ٹھہر نہیں سکے. مٹی ریت اتنی اڑی ہے اور ان کی آنکھوں میں جا رہی تھی اور کیچڑ بن گیا، آندھی ریت کی وجہ سے وہ قدم وہاں ان کے خیمے اکھڑ گئے جس میں وہ رہ رہے تھے. بالآخر 1 مہینہ تھک ہار کے وہ واپس چلے گئے. تو اس جنگ کو، اس صورت کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں غزوہ خندق کا بیان ہے. غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، حزب کہتے ہیں لشکر کو، احزاب اس کی جمع، کیونکہ بہت سارے لشکروں نے مل کے حملہ کیا تھا اور اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو آزمایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی بڑی جنگ ہوتی ہے، بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو منافقین کی پول پٹیاں کھلتی ہیں اس میں، اور منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا اس جنگ میں. تو اللہ نے ان تمام پروپیگنڈے کو بھی بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اللہ آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولے گا. اس میں بہت زیادہ آزمائش تھی. اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دی، جب آپ کھدائی کر رہے تھے اور پتھر پہ کلہاڑی وہ گیتی لگی، جو کدال ہوتا ہے وہ لگا ہے، تو چنگاری اڑی. آپ نے فرمایا مجھے فارس اور کسریٰ کے خزانے اور کنگن جو ہے نظر آ رہے ہیں. تو منافقین ایسی باتوں پہ مذاق اڑاتے تھے کہ ادھر ہمارا حال کیا ہوا ہے، اور ادھر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ روم اور فارس فتح کریں گے. یعنی ہم اپنے مدینہ کا دفاع تو کر نہیں سکتے اور باتیں روم اور فارس کی سپر طاقتوں کی ہو رہی ہیں. یہی وہ جنگ تھی جس میں بھوک سے صحابہ بے انتہا نڈھال ہو گئے تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو بہت زیادہ شدید لڑائی تھی. اسی کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا. اور اس میں منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی باتوں سے بہت زیادہ اذیت پہنچائی ہے، یعنی طعنے اور طنز نہ. کیونکہ ایک طرف جب آپ آزمائش میں ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو آپ کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہی جا کے جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، یہ کیا جنگ ہے، اس میں ہم تو پہلے ہی منع کرتے تھے کہ یہ کوئی لڑنے کا موقع نہیں ہے، اور یہ کوئی فتوحات کی باتیں تو فضول باتیں ہیں معاذ اللہ. تو اس سے انسان، یعنی ایسا موقع جس میں انسان کو موٹیویشن چاہیے اور الٹا آپ حوصلہ شکنی شروع کر دیں تو انسان بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں یا عام مومنین کو تکلیف دیتے ہیں ان کی وعیدیں بھی بیان کی ہیں اسی واقعات میں. ہم شروع کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، ہوا یہ تھا کہ اس جنگ میں بنو نذیر تھے جنہوں نے چاروں طرف سے مشرکین مکہ کو جمع کروایا، یعنی ان کو بھڑکایا کہ مدینہ پہ چڑھائی کرو. اچھا، اب بنو قریظہ سے بھی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہمارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی آپ نے. بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ یہاں سے چاروں طرف جو ہے مشرکین نے گھیر لیا اور اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، کیونکہ اسباب کی دنیا میں تو لگ یہ نہیں رہا تھا کہ مسلمان فتح کر پائیں گے. اتنے بڑے لشکر جو چاروں طرف سے حملہ آور ہو، کون روک سکتا ہے ان کو؟ تو یہ موقع دیکھ کے بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑ کر مشرکین مکہ کا اس جنگ میں ساتھ دیا انہوں نے. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. فتح اس معنی میں کہ جو مشرکین جو کرنے آئے تھے وہ کر نہیں سکے اور واپس چلے گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فارغ ہوئے نا اس جنگ سے، جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ مشرکین جا چکے ہیں، تو آپ نے بنو قریظہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا کہ بھئی ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا. یہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، ان کو ڈر گئے مسلمانوں سے، یہ قلعے میں بند ہو گئے. آپ نے محاصرہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا. بالآخر پھر یہ بنو قریظہ کے لوگ محاصرے میں تنگ آ گئے. ان کی تو اللہ نے مدد نہیں کی کہ آندھی طوفان کے ذریعے، یہ تنگ آ گئے. کب تک انسان محاصرہ برداشت کرتا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاری دے دی. تو کچھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا اور کچھ کو گرفتار کر دیا. اس کا بھی تذکرہ اس میں. اب ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. اچھا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا، بنو نذیر کی طرف، کہ ان کو تو جلا وطن کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، لیکن پھر ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ چڑھائی کا. یا ایھا الذین آمنوا. اچھا، یہ واقعہ ہوا ہے 4 یا 5 ہجری میں. بعض مورخین 5 ہجری بیان کرتے ہیں اور بعض 4 ہجری. مشہور یہ ہے کہ 5 ہجری، یعنی غزوہ احد کے بعد جو دوسری بڑی لڑائی ہے وہ غزوہ خندق کی ہے. پہلے غزوہ بدر تھی، پھر اس کے بعد غزوہ احد. یہ بڑی لڑائیوں کی بات کر رہا ہوں. جو سب سے پہلی بڑی لڑائی ہوئی ہے مشرکین سے وہ غزوہ بدر تھی 2 ہجری میں. پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی ہے 3 ہجری میں. اور پھر 4 یا 5 2، یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوئی ہے احد. اس کے بعد پھر یہ غزوہ خندق ہوئی ہے.
ان تینوں لڑائیوں میں مشرکین نے پہل کی ہے، لیکن غزوہ خندق کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اب ہم پہل کریں گے، اب ان میں پہل کرنے کی سکت نہیں ہے، کیونکہ 3 طرح سے وہ کوشش کر چکے ہیں، اس میں وہ ناکام ہوئے۔ تو یہ یوں کہنا چاہیے کہ دفاعی جنگوں میں آخری دفاعی جنگ تھی۔ ایک جنگ کی 2 قسمیں، ایک دفاع ہے کہ آپ صرف سیلف ڈیفنس کی طرف جاتے ہیں، اور ایک ہے اقدام۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم پہل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس بہت سے لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے بھیج دی ان لشکروں پر ہوا، جو طوفان آیا تھا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے لیے وہاں قرار حاصل کرنا مشکل رہ گیا۔ وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھی ہم نے بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، وہ لشکر تھا فرشتوں کا۔ یہ جو قرآن نے کہا تم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب اکثریت نے، ورنہ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ لشکر دیکھا، یعنی فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، صحیح احادیث ہیں اس پر، تو یعنی میجورٹی نے نہیں دیکھا، باقی اللہ کسی کو اپنی قدرت سے دکھا دے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو لشکروں نے بھی، وہ جو اترے تھے فرشتے، ان کا بھی وہ بھی روب بٹھانے کے لیے اللہ نے، تو یہ ڈر گئے ان کو دیکھ کر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو۔ اِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ لشکر آئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے بھی، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نشیبی جگہوں سے بھی، نیچے سے کا مطلب نشیبی جگہوں سے بھی اور اوپر کے علاقوں سے بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں یعنی خوف کے مارے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل کر یعنی میں نے بتایا تھا نا، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا کہ کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی خوف سے دل اچھل کے حلق میں آ گئے۔ تو یہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے، بہت سارے وسوسے آنے لگے تمہیں۔ یہاں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ کیا صحابہ کرام موت سے ڈر گئے اور ایمان والوں کی یہ حالت ہو گئی؟ تو دیکھیں یہ چیز طبعی ہے، آپ کا ایمان کتنا ہی مضبوط ہو، آپ جنت کے کتنے ہی مشتاق ہوں، لیکن انسان طبعی چیزوں سے خوف کھاتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل اسلام کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ خوف کی یہ حالت ہو گئی کہ نگاہیں جو ہے وہ خوف کے مارے اوپر ہو گئیں، اور دل اچھل کے سینوں میں آ گئے، اور اللہ کے بارے میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، یہ طبعی ہیں، اس کا ایمان کی کمی یا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی مثال وہی ہے جو میں بار بار دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ جب بلایا اور اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے لاٹھی جب پھینکی ہے تو وہ سانپ بن گئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس مڑیں اور خوف نہ کریں۔ تو حالانکہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو تو اللہ نے سانپ بنایا تھا، حضرت موسیٰ کو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یہ میرے نقصان کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی سانپ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تو کیا کر لیتا؟ سانپ کاٹ لیتا نا زیادہ تو موت واقع ہو جاتی۔ لیکن یہ سب چیزیں طبعی ہیں، موت جب انسان سامنے دیکھتا ہے تو اس کو ایک طبعی خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو جنگ میں بھی جب دشمن کا لشکر حملہ کرے تو آپ کو خوف پیدا ہونا ایک طبعی چیز ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے خوف کی دوری کو بہت بڑی نعمت بیان کی ہے، جیسے لإیلاف قریش میں ہے نا، وآمنہم من خوف، کہ اللہ نے خوف سے تمہیں امن دیا ہے۔ تو یہ امن بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ ریلیکس ہو کے اور بے خوف ہو کے زندگی گزاریں، یعنی دشمن کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور ویسے بھی اگر یہ خوف نہ ہوتا اور یہ ٹینشن نہ ہوتی تو پھر جہاد میں آزمائش کس بات کی تھی؟ پھر ثواب کس بات کا ملتا؟ جہاد میں ثواب ملتا ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ پر خوف بھی ہوتا ہے، گرفتاری کا خوف، تکلیف کا خوف، موت کا خوف۔ تو یہ سب چیزیں طبعی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت زیادہ خوف تھا، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کو پہلے ان لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور چاروں طرف سے کوئی حملہ کرے تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پہ لشکروں نے حملہ کیا، یعنی لشکروں نے چاروں طرف سے تمہاری طرف آئے، ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جب وہ لشکر ہر طرف سے آئے اور آنکھیں جو ہے تمہاری ٹیڑھی ہو گئیں اور دل اچھل کے سینوں میں آ گئے،
حلق میں آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے۔ اللہ کے بارے میں گمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ایک طبعی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فتوحات کے وعدے کیے تھے، تو جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو اہل ایمان کے دل میں بھی وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے اللہ پورے کرے گا کہ بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ وسوسہ جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ کسی کو بھی آ سکتا ہے جب تک کہ اس وسوسے کے تقاضے پر عمل نہ ہو۔ مثال کے طور پر وسوسہ آ رہا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے اتنی آزمائش میں ڈال دیا، اب اسباب کے لحاظ سے تو اب ہماری شکست ہے یقیناً، اتنے سارے لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، ہم کیسے ان کو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ تو محاصرہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تو ہمیں کھانا پینا ہے، تجارت کرنی ہے، گھر میں بیوی بچوں کو پالنا ہے، ہم تو بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے یہاں پہ۔ تو ایک مہینہ کوئی کم مدت تو نہیں ہوتی، تو ایک مہینہ بہت بڑی ٹینشن ہے، لیکن مدد نہیں آ رہی اللہ کی، اور بھوک اور پیاس سے حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور تجارتیں جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے آیا کرتے تھے سارا نظام ہی درہم بھرم ہو گیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ یہ وسوسہ آنا کہ اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں اللہ پورے کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو یہ چیز بھی ایک طبعی چیز ہے، یہ وسوسہ آ سکتا ہے کسی کو، اسی کو ظنون سے بہت سارے گمان آنے لگے۔ ہاں جب اس وسوسے کے تقاضے پر عمل ہوتا ہے نا پھر یہ ناجائز ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا نہیں کرے گا، اور یہ سوچ کر آپ میدان جنگ سے بھاگ گئے کہ بھئی اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ لگتا نہیں ہے کہ پورے ہوں گے۔ تو اگر بھاگ گئے تو پھر اس کا مطلب اب یہ وسوسہ نہیں ہے، اب آپ کو یہ یقین ہے، یہ غالب گمان ہے، تو غالب گمان بھی حرام ہے اور یقین تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو اللہ کے بارے میں برا سوچنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو وسوسے کے حد تک جب تک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض لوگوں کو بیٹھے بیٹھے اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اسلام برحق مذہب ہے یا نہیں۔ تو حدیث میں یہ بات بہت مضمونی بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو آنے دو، یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، لیکن اس سے یہ بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ جنگ کی شدت کتنی سخت تھی کہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب مومنین کو آزمایا گیا۔ ہنالک کا لفظ بڑا مزیدار ہے، یہاں پہ ہنالک کہتے ہیں یہ اشارہ کر کے نا، اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ مقام، ہنالک یہ ہے ابتلی المؤمنون جہاں مومنون کو آزمایا گیا۔ اس کو کہتے ہیں آزمائش، یعنی اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کو کیسا آزمایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے وہ موقع جب یہ کنڈیشن ہو کہ اللہ کے بارے میں بھی وسوسے آنا شروع ہو جائیں اتنے تگڑے ایمان والوں کو، اور آنکھیں خوف سے چکرانے لگیں اور دل خوف سے اچھل کے حلق میں آ جائیں۔ یہ ہے وہ موقع جہاں مسلمانوں کو ہم نے آزمایا تھا۔ اس میں صحابہ کی بھی فضیلت ہے کہ کل کوئی بدبخت اٹھ کے کسی صحابی کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ بتائیں کہ تم نے کہاں سے آزمائشیں دیکھی ہیں۔ آزمائش تو وہ تھی جو اللہ نے یہاں غزوہ احزاب میں آزمائش میں ڈالا، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے آزمائش، اس کو آزمائش کہتے ہیں، جس میں صحابہ کو ڈالا گیا۔ تو آج ہر پاگل سے پاگل اٹھ کے صحابہ کے کلام کے خلاف کچھ نہ کچھ تاریخی روایتیں دیکھ کر فضول بکواسات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ موقع، یعنی تمہیں کیا پتہ آزمائش کسے کہتے ہیں، تم نے کیا آزمائشیں دیکھی ہیں، اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ مومنون، اللہ نے مومنین کو آزمایا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلایا گیا، یعنی بھونچال میں ڈالا گیا، ان کو ہلایا گیا، زلزالاً شدیدا، جھنجھوڑا گیا، ان کو بہت شدید طریقے سے جھنجھوڑنا، یعنی ہلا کر رکھ دیا اس آزمائش نے ان کو۔ ظاہر ہے ایسے موقع پہ منافقین کہاں آزمائش میں کامیاب ہونے تھے، تو اللہ نے آگے پہلے مومنین کا ذکر کیا جن کی یہ حالت، اب اللہ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہ وہ وقت تھا جب منافقین نے کہا، ایسی آزمائش میں کیا کہا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ منافقین ہی کی کو ایک اور طرح سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے، نفاق کا مرض۔ انہوں نے کیا کہا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے، الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ۔ یعنی صحابہ کے دل میں تو تھوڑے سے وسوسے آئے، منافقین نے تو وسوسے نہیں، ان کو تو گویا کہ غالب گمان ہو گیا اور یقین ہو گیا، اور زبان سے پھر پروپیگنڈا بھی کرنے لگے۔ کیا پروپیگنڈا؟ کہ بھئی اللہ اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا ہے، ہم سے جو فتوحات کے وعدے کیے تھے تو 1 دن ہوتا، 2 دن ہوتے، 3 دن ہوتے، 4 دن، پورا مہینہ ہو گیا، کوئی فتح نہیں ہو رہی، تیر اندازی ہو رہی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے جھوٹے وعدے تھے، معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ،
اور ان میں سے ایک جماعت نے کہا یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، یعنی ہر طرح سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ ایک پروپیگنڈا تو یہ کہ اس طرح کی باتیں کانا پھوسی شروع کر دی نا کہ بھائی یہ سب جھوٹے وعدے ہیں، اور ایک فریق نے تو بہت ہی بغاوت پہ اتر آیا اور کہنے لگا کہ واپس چلو۔ اب آپ بتائیے ایسے موقع پہ جب جنگ میں آپ کو افرادی قوت کی ضرورت ہو اور شدید آزمائش میں ہو اور اسی میں چند لوگ اٹھ کے واپس جانے لگیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا بیان میں ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے، اس کو دیکھ کے دوسرا بھی اٹھتا ہے، اس کو دیکھ کے تیسرا بھی اٹھتا ہے، تو خطیب لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ، کیونکہ ایک اٹھتا ہے تو اس کو دیکھ کے سارے اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ تو انسان کی یہ بھی ایک عادت ہے۔ اب جنگ میں تو بہت سوں کا دل کر رہا ہے گھر جانے کا، تو اس میں جو پہل کرے گا، ہمت کرے گا، بے شرمی دکھائے گا اور اٹھے گا کہ جانے لگے گا اور لوگوں کو بھی ترغیب دینے لگے گا، تو آپ سوچئے کتنے حوصلے ٹوٹیں گے اس سے دوسروں کے۔ تو اور جو قوم کے لیڈر ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے گی، کیسے آرے چلیں گے ان کے دل پہ کہ بھائی اس وقت ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے اور میں اپنے ساتھیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، اور ایسے موقع پہ ایک طائفہ، ایک جماعت اٹھ کے کہنے لگے کہ یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، چلو واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں ایک فریق نبی کے پاس آ کے کہنے لگا، یہ ذرا نیک قسم کا فریق تھا کہ بھئی ایسا ہی ہم بغیر پرمیشن کے نہیں جاتے، ہم جو ہے وہ جا کے اجازت لے لیتے ہیں، بھئی ہمارا عذر ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، خواتین بچے اکیلے ہیں، دشمن کا ہمیں خوف ہے، کوئی چور اچکا ڈاکو چور داخل ہو سکتا ہے گھر میں، تو یہ تھوڑا نیک بننے کی کوشش کی اس نے۔ اس فریق نے کیا کیا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں ایک فریق نے نبی سے اجازت طلب کی اور کہنے لگے یقولون ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی ہیں، بھائی یعنی مردوں سے خالی ہیں، حفاظت سے خالی ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، ہمیں گھر میں حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرما دیا وما ہی بعورا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، محفوظ ہیں ان کے گھر۔ ان یریدون الا فرارا، ان کا ارادہ نہیں ہے مگر جنگ سے بھاگنا، جنگ سے بھاگنے کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے، گھر کا بہانہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے ایک دلیل دی کہ یہ ایسے نالائق ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر مدینہ کے کناروں سے ان کے پاس لوگ آ جائیں، ان کے گھروں میں آ جائیں، یعنی مشرکین مکہ یا کفار آ جائیں ان کے پاس، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا، یعنی ان سے کہا جائے کہ کوئی فتنہ برپا کرتے ہیں، چلو ہم مل کے مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں، لَآتَوْهَا، تو یہ ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، اس فتنے کو آئیں گے، یہ یعنی فوراً گھروں سے نکل جائیں گے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس وقت یہ کبھی بہانہ نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور ہم گھر چھوڑ کے اتنے لمبے عرصے کے لیے کہیں جا نہیں سکتے، اس وقت یہ ایسی بات نہیں کریں گے۔ وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور یہ نہیں ٹھہریں گے اپنے گھروں میں مگر بہت کم۔ کم کا کیا مطلب ہے؟ جو موو کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے جو اسٹے کرنا پڑتا ہے نا، سامان لپیٹنا اور کھانے وانے کا انتظام کرنا، آزاد راہ لینا، بس اتنا ہی اسٹے کریں گے، اس کے علاوہ ذرا بھی اسٹے نہیں کریں گے، فوراً گھر کو چھوڑ کے خالی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے گھر محفوظ ہے اور گھر میں کچھ نہیں، کوئی حملہ نہیں ہونے والا، کوئی چور ڈاکو نہیں آنے والا، بس ایک بہانہ چاہیے ان کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو گھروں کو چھوڑنا پڑتا تو یہ لازمی چھوڑتے، اب چونکہ مسلمانوں کے دفاع کے لیے گھروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اس میں بہانہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، یہ لوگ پہلے اللہ سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ جنگ میں پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے۔ یہ معاہدہ کب کیا تھا؟ بدر میں بھی اور احد میں بھی۔ بہت سے مسلمانوں نے بھی معاہدہ کیا تھا جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، آگے اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اللہ دوبارہ ہمیں جنگ کا موقع ملا تو ہم وہ کچھ کریں گے جو تو دیکھے گا، یعنی بڑا انہوں نے ایک دعویٰ کیا اور واقعی کر کے دکھایا اس پر عمل۔ لیکن منافقین نے بھی شو مارنے کے لیے دعوے کیے تھے کہ بھائی ہم احد میں تو بھاگ گئے تھے، لیکن اب دیکھنا دوبارہ جنگ ہوگی تو دیکھنا ہم کیا کریں گے، اور بدر میں ہمیں شرکت کا موقع نہیں ملا تو دیکھنا ہم کیا کریں گے۔ تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے، تو اللہ ان کی ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں کے سامنے شو مارنے کے لیے بڑے بڑے معاہدے کرتے رہے، اصل میں معاہدے اس لیے کیے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ شکست بھی ہو سکتی ہے ہمیں، یعنی شکست کا سامان بھی ہو سکتا ہے، تو بھڑکیاں مار دی تھیں زبان سے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قبل، یہ اللہ سے پہلے معاہدہ کر چکے ہیں، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ یہ اپنی پشتوں کو پھیر کے مت بھاگیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور خوب سمجھ لو اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ مسئول ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو آپ کہہ دیجئے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت یا قتل سے فرار ہو کے بھاگتے بھی ہو تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیا مطلب؟ کوئی معتد بھی ہی فائدہ، انسان موت سے بھاگتا ہے نہیں سمجھتا پتہ نہیں میں کتنے عرصے زندہ رہوں گا، تو اللہ نے آگے فرمایا وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، اگر ایسا ہوا تو تم نہیں فائدہ پہنچائے جاؤ گے، یعنی دنیا کا فائدہ، جسے متاع کہتے ہیں نا، متاع دنیا، تھوڑا سا فائدہ، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا مگر بہت تھوڑا۔ کیا مطلب؟ چند سال اور زندہ رہ لو گے تم، تو زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ اب دیکھیں جتنے منافقین بھاگے تھے آج تو ان کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، جتنے غزوہ خندق سے بھاگے تھے نا تو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اور جو اس میں شہید ہو گئے ان کو شہادت ہوئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، تو تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ شہادت والے ابدی زندگی کے لیے کامیاب ہو گئے اور بھاگنے والے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو بہت تھوڑے دن زندہ رہ لو گے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ایک اور طرح سے اللہ نے ان کو دھمکی دی کہ یہ تو جب ہے جب ہم یہ مان لیں کہ تم کچھ دن زندہ رہو گے، لیکن اصولی طور پر اللہ تمہیں وہاں بھی تو موت دے سکتا ہے اور یہاں بچا بھی سکتا ہے تمہیں۔ موت اور زندگی حقیقت میں تو اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یعصمکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے بچا لے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے۔ اللہ اگر تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کون بچا سکتا ہے؟ تم آج غزوہ خندق سے بھاگ گئے تو وہاں بھی تو اللہ ہلاک کر سکتا ہے نا تمہیں۔ او اراد بکم رحمہ، یہ اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، یعنی اگر اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ ٹھہر جاتے تو اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لیتا، اس رحمت سے بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اور اگر بھاگ جاؤ گے تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا وہاں بھی تمہیں موت دے سکتا ہے، تو اس سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی ولیًا ولا نصیرا، نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے روکنے والے ہیں، یعنی اہل اسلام کو جہاد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائیوں سے مراد قومی بھائی یا ظاہری لحاظ سے دینی بھائی۔ ظاہر ہے منافقین ظاہری لحاظ سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے نا، تو مسلمانوں کو روک رہے تھے، تو اللہ نے ان کو، کیونکہ اسلام جو ہے نا ظاہری، جو ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پر اسلام والے حکام ہی جاری ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں سے یعنی دینی بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلم الینا، یا اس سے بھی مراد ہو سکتا ہے جو نفاق میں ان کے ساتھ شریک ہیں ان سے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال مجاہدین سے یہ کہہ رہے ہیں ہلم الینا، ہلم کا معنی تو آؤ، ہلم الینا، جب کسی کو ترغیبی صورت میں اپنی طرف بلانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ہلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ترغیب دے کے بلانا ہوتا ہے، چلو بھائی آؤ، ہلم الینا، آؤ ہماری طرف، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جنگ میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑا۔ تو بہت تھوڑا جنگ میں کیوں آتے ہیں؟ اس کی بھی آگے وجہ آ رہی ہے کہ تھوڑا سا اس لیے آتے ہیں کہ اگر بالفرض فتح ہو گئی تو ہم یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں نا کہ مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے، دیکھو ہم بھی آئے تھے، بھلے بے شک ہم 5 دن کے لیے آئے ہوں، 1 گھنٹے کے لیے آئے ہوں، آئے تو ہیں نا۔ تو چونکہ ایک تھوڑا سا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید فتح ہو جائے، تو پھر ایسا نہ ہو مال غنیمت سے محروم ہو جائیں اور سارا مال غنیمت یہ مجاہدین جو مسلمان ہیں یہ لے لیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تھوڑا بہت آتے ہیں جنگ میں، اشحۃ علیکم، تم پر بخل کرتے ہوئے، شحیح کہتے ہیں بخیل کو، اشحۃ علیکم، تم پر بخل کرتے ہوئے، بخل کا مطلب دل تنگ ہوتا ہے تمہارے اوپر کہ ساری غنیمت کہیں یہ لوگ نہ لے جائیں، لیکن حال کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف آ جائے، یعنی دشمن کا حملے کا، یعنی جب خوف یہ ہو کہ بھئی یہ تو دشمن کا پلڑا بھاری ہے، تو رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اے مخاطب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں چکرا رہی ہوں گی،
کالذی یغشا علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو. جیسے موت کے جب مرنے والا کوئی شخص ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھیں جیسے چکرا رہی ہوتی ہیں، ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے مرنے والے کی آنکھیں، تو خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ وہ طبعی خوف نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی محبت والا خوف ہے. ایک طبعی خوف ہوتا ہے جو نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، ایک موت کا خوف وہ ہوتا ہے جو دنیا پرست انسان کو ہوتا ہے. وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ میں مروں گا تو ساری عیاشی میری ختم ہو جائے گی، تو یہ برا خوف ہے. تو جنگ میں ان کی یہ حالت ہوتا ہے، اور یہ جو خوف کی کنڈیشن ہے اس میں انسان لڑ نہیں سکتا، کیونکہ لڑائی کے لیے اس کو ایک ہمت چاہیے نا، وہ ہمت ٹوٹ جاتی ہے اس میں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف کی حالت چلی جائے، دشمن بھاگ جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایسا ہی ہوا غزوہ خندق میں، دشمن فرار ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سَلَقُوكُمْ، یعنی قریب تم سے ملتے ہیں، بہت جلد یعنی تم سے ملتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، بڑی تیز زبانیں گھما گھما کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، خیر یعنی مال پر حرص رکھتے ہوئے، پیسے پہ حرص یعنی مال غنیمت پر ان کو حرص ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے یار کچھ ہمیں بھی اب حصہ ملے اس میں، تو آ کے بڑی لمبی لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ اوپر اوپر سے ایمان کے دعوے دار ہیں. فأحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے. کیا مطلب؟ جتنا یہ جنگ میں شریک ہوئے بھی ہیں نا اس کا بھی ان کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کے سارے اعمال کارت ہیں، برباد ہیں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ساری نیکیوں کو اللہ برباد کر دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، ان کو یہ گمان ہے کہ وہ لشکر ابھی بھی نہیں گئے ہیں، یعنی غزوہ خندق میں تو چلے گئے نا سارا لشکر. یہ ایسا ان کو موت کا خوف ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ بھئی ابھی بھی مت جاؤ وہاں پہ، ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر وہیں کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوں، یعنی ایک وہم کی حد تک خوف ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب، اور بالفرض اگر احزاب دوبارہ لشکر ہم یعنی آ بھی جائیں، وہ لشکر حملہ کر بھی دیں، یودو تو پھر ان کی تمنا ہوگی، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش ہم مدینہ تو کیا ہم دیہاتیوں کے ساتھ گاؤں دیہات میں رہنے والے ہوتے. یعنی ہم یہاں مدینہ میں ہم نے رہائش کیوں اختیار کی ہوئی ہے مدینہ میں، یعنی بارڈر پہ ہونا تو دور کی بات، اس شہر میں رہنا بھی یہ تمنا کرتے کہ شہر میں بھی کاش ہم نہ ہوتے. یسألون عن انبائکم، اور ہم گاؤں میں بیٹھ کے تمہاری خبریں معلوم کرتے کہ احزاب واپس چلے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں. یعنی یہ حالت ہے ان کی موت سے بھاگنے کی. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور بالفرض تمہارے درمیان یہ موجود ہوتے بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ نہیں قتال کرتے مگر بہت تھوڑا. وہی بات ہے کہ وہ قتال اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مال غنیمت میں استحقاق ثابت ہو سکے. یہ رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، اور اس رکوع میں آپ نے دیکھا کہ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس میں صحابہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. صحیح ہے بخاری، صحیح مسلم میں آپ اگر غزوہ احزاب سے متعلق احادیث پڑھیں اور دیگر کتابوں میں، تو پورا نقشہ تو ان احادیث میں کیسے جو ہے وہ ایک ایک گوشت کی بوٹی کئی کئی دنوں تک چلتی تھی، اور بھوک اور پیاس سے حالت کیا ہو گئی تھی. اور ایک صحابی نے طنز کیا، ایک شخص نے طنز کیا کسی صحابی پر، اور کہا کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے نا، جب اسلامی فتوحات دنیا میں پھیل گئی تھی، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور صحابہ کا آخری دور چل رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ اگر ہم نبی کے دور میں پیدا ہوتے تو ہم یہ قربانیاں دیتے. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے غزوہ خندق کا واقعہ سنایا، فرمایا تم وہ قربانیوں کا تصور نہیں کر سکتے جو ہم نے دیے. پھر بتایا کہ کیسے ہم کتنے دن پرانی چربی کو ہم پگھلا کے استعمال کیا کرتے تھے، اور احادیث میں بہت ڈیٹیل میں ہے یہ. تو میں چونکہ وہ زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتا، میں ٹو دا پوائنٹ صرف تفسیر کو حل کرنے کے لیے، تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں نا تو آپ کے سامنے قرآن سمجھ میں آئے، ورنہ تو اس پہ ایک ایک گھنٹے کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کیا کیا اسباق ملتے ہیں اس پر بھی. لیکن بڑی فضیلت اس میں صحابہ کی ثابت ہوتی ہے. اور دوسری ایک اہم بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. کبھی بھی نبی کی سیرت میں آپ کو جذباتی فیصلے نہیں ملیں گے. اب دیکھیں 10,000 کا لشکر حملہ کر رہا ہے چاروں طرف سے مل کے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی کہتے ہم جائیں گے لڑیں گے ان سے، ہمیں ڈیفنس کی کیا ضرورت ہے، ہم خود بڑھ کے حملے کریں گے، ہمیں خندقیں کھودنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کوئی معاذ اللہ بزدل ہیں جو ہم ان کو اندر آنے سے روکیں، آنے دو اندر، دیکھ لیں گے مدینہ میں، آنے تو دو، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آج کل کے دینداروں کا یہی حال ہے،
ایسی باتیں کرتے ہیں جو صرف باتیں ہوتی ہیں بند کمرے میں بیٹھ کے، ان کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مسجد میں بیٹھ کے یا خانقاہ میں بیٹھ کے یا کسی مدرسے میں بیٹھ کے یا کسی بند کمرے میں بیٹھ کے. تو بند کمرے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی بالکل اس سے اگینسٹ ہوتی ہے. حکمرانوں کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یوں کیوں نہیں کر لیتے، یوں کیوں نہیں کر لیتے. جو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ خود حاکم بنتے ہیں تو سارے وہی کام شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مصلحت ہے. تو بات وہ کرنی چاہیے جس کا آپ جو ہے نا سوسائٹی کو، یعنی جب آپ خود مبتلا ہوں تو پھر دیکھیں کہ یہ میں کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینس کیا، اور ڈیفینس کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو اس زمانے میں ناممکن تھا، لیکن آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو جب آپ نے وہ کام کیا جو آپ کے لیے ضروری تھا، خندقیں کھودیں جو بہت مشکل کام تھا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، پھر معجزے بھی ظاہر ہوئے. ایک دودھ کا پیالہ کئی لوگ سیر ہو گئے اس میں. اور اسی غزوہ خندق میں جب صحابہ بھوک سے نڈھال تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ میں ان کے گھر سارے صحابہ کو لے کے چلے گئے، اور ان صحابی سے کہا کہ اپنی زوجہ سے کہنا کہ جو دیگچا ہے نا اس کا ڈھکن نہ ہٹائیں، بس سالن نکال کے دیتی رہیں. وہ تھوڑا سا سالن تھا، نکال کے دیتی رہی، وہ سارے صحابہ سیراب ہو گئے. تو ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوئے. تو یہ معجزوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا. معجزے اللہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا، کرامتیں اللہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی جس کی ہمیں اجازت دیتی ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے معجزے بھی ظاہر ہوتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے آسمان سے، پھر سب کچھ ہوتا ہے. آج جو سیرت کا وہ پہلو جن کا معجزوں سے تعلق ہے ان کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور وہ پہلو جو اسباب سے جس کا تعلق ہے اس کو ہم دور کر دیتے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا خلافت کے نام پہ بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، اٹھو ہلا دو سب کو، مار دو پھوڑ دو، نظام خلافت قائم کر دو. کیسے قائم کریں کہ تمہارے پاس اسباب کیا ہیں لڑنے کے؟ تو فوراً مثال دی جاتی ہے بدر کی اور خندق کی. وہ بھی تو کمزور تھے، اللہ نے غالب کر دیا. وہ کمزور تھے لیکن انہوں نے زمینی حقیقت کو دیکھ کے فیصلہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اپنی طاقت سے زیادہ نہیں انہوں نے اپنے آپ کو پابند بنایا. ہاں پھر مدد اللہ کی آسمان سے آئی ہے. غزوہ بدر میں بھی نبی کا ارادہ نہیں تھا لڑنے کا، اللہ کی طرف سے ایک جنگ مسلط ہو گئی، مشرکین نے جنگ مسلط کی ہے، تو دفاع تو کرنا ہی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دفاعی جنگ میں طاقت نہیں دیکھی جائے گی. دفاعی جنگ میں تو یہی ہے کہ لڑنا ہی لڑنا ہے، کیونکہ اگر نہیں لڑے تو وہ تو ویسے ہی مار کے ختم کر دے گا آپ کو. اقدام کے لیے آپ کو طاقت بھی دیکھنی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھنا ہے. اسی طرح بغاوت کے لیے اس میں بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا اسباب و وسائل ہیں حکومت سے لڑنے کے لیے. کچھ بھی نہیں ہے تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس طرح کی تحریکیں اٹھی ہیں پہلے بھی، اور وہ ایسا جو ستیہ ناس کیا ان تحریکوں نے. آپ جو ہسٹری نہیں پڑھتا نا وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہی غلطیاں آپ دہراتے رہو گے جو ماضی میں ہوئی ہیں. مصر میں اور بہت سارے اسلامی ملکوں میں خلافت کے نام پہ تحریکیں چلی ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا، ان تحریکوں میں طاقت نہیں تھی، اسباب اور وسائل نہیں تھے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہاں اسلام کا ایسا گلا گھوٹا، داڑیاں رکھنے پر پابندی لگا دی. مصر میں ایک طویل عرصے تک داڑھی پر شدید پابندی تھی، جس کی وجہ سے وہاں علماء پیدا ہو رہے تھے بغیر داڑھی کے، کیونکہ داڑھی رکھنا بدترین جرم بن گیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ گورنمنٹ کو خطرہ تھا کوئی داڑھی والا ہوگا تو بم ہوگا اس کی داڑھی میں کہیں نہ کہیں. تو آپ کے پاس ہوتا کچھ نہیں اور آپ خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتے ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حکومتوں کی طرف سے پابندیاں لگتی ہیں، جتنا تھوڑا بہت اسلام باقی رہ گیا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اور میں پھر بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ آج یوٹیوب پہ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ مولوی نظام کی تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، مولوی مسجدوں میں بیٹھ گئے ہیں، مولوی مدرسوں میں بیٹھ گئے ہیں، اصل تو اس سسٹم کو چینج کرو. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ سسٹم کو چینج کرنے کا آپ کے پاس پیکج کیا ہے تو وہاں وہ پھس ہو جاتے ہیں. بالکل کوئی پیکج نہیں ہے ان کے پاس، اور جن کے پاس پیکج ہے وہ کر رہے ہیں کام، ایک پازیٹیو وے میں وہ کام کر رہے ہیں جس کے لانگ ٹرم پالیسی ہیں ان کی، جس کے بعد میں اثرات ظاہر ہوں گے. جیسے ترکی میں ہوا، ترکی میں بھی ایسی تحریکیں چلی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی وہ کام کرو جو سوٹیبل ہو. تو طیب اردوغان اسی تحریک کا ایک حصہ ہے. 50 سال کے بعد اس کے رزلٹ آنا شروع ہوئے اور ترکی ایک صحیح ٹریک پہ چلنا شروع ہو گیا. ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی ان لوگوں نے. الحمدللہ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ترکی کا بھی دورہ کروایا گیا تاکہ ان کی تحریکوں کو سمجھیں کہ وہ کس طرح ترکی میں انقلاب برپا کر رہے ہیں. اور بھی مختلف ملکوں میں جا کے جو اسلامی تحریکیں ہیں نا ان کو باقاعدہ اسٹڈی کیا گیا ہے کہ کس طرح پازیٹیو وے میں تبدیلی لانا ہمارے لیے پاسبل ہے. تو آج نہیں تو کل اس کے اچھے اثرات نکلیں گے. لیکن یہ جو آج کل کے اسکالرز آ کے آپ کو اسٹیٹ کے خلاف اور ملک کے خلاف
اور بس نظام کی تبدیلی کے مبہم نعرے لگا رہے ہیں، خلافت کے مبہم نعرے، ان کے پاس پیکج ویکج کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کی صلاحیتوں کو ضائع کریں گے، یا آپ کو بند گلی میں لے جا کے بند کر دیں گے۔ تو باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرنا یہ مشکل کام ہے، یہ سنجیدہ لوگوں کا کام ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے۔ ہاں دفاع میں تو دفاع بہرحال کرنا ہی کرنا ہے، اس میں پھر کیونکہ آپ دفاع نہیں کریں گے تو جو رہی صحیح طاقت آپ کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے آپ۔ تو دفاعی جہاد میں اگر کوئی کنٹری آپ کے کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کے دفاع میں تو لڑنا ہے، چاہے آپ کے پاس طاقت نہ بھی ہو، کیونکہ آپ نہیں لڑیں گے تو وہ تو آپ کو کھا کے ویسے ہی ختم کر دے گا۔ تو ہمیں یعنی غزوہ خندق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تھا، پالیسی تھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت اہم بات کہ جب بھی آزمائش کا موقع آئے گا نا، تو آپ میں بہت سے مخلص ہوں گے جو موٹیویٹ کریں گے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوں گے ایسے موقع پہ۔ تو حوصلہ شکنی کرنے والوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہی منافق ہیں جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ یہ الحمدللہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلیں گے، یعنی 21ویں پارے کا رکوع نمبر 19 اور سورہ احزاب کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔